جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے فبشر، خوشخبری سنا دے، فبشر میرے حبیب خوشخبری سنا دے، کسے؟ عباد الذین، ان لوگوں کو یستمعون القول، جو بات ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ خدا فرما رہے خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو بات ہر ایک کی سنتے ہیں لیکن پیروی ہمیشہ افضل کی کرتے ہیں۔ امام حسین کے آخری سجدے کی قسم، اگر علی کے دشمنوں کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تو یہ قرآن پر بھی پابندی لگا دے، کیونکہ اس کا لفظ امیر عرب شہنشاہ دو عالم مولا متقیان کے فضائل پڑھ رہا، سنتے ہر ایک کی ہے لیکن پیروی افضل کی کرتے۔ شیطان ملعون ہے، اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا، لیکن اس نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل جھوٹی ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ اس کی وضاحت میں کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان نے ٹھیک کہا، اس نے بکواس کی، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، اس کا جواب دعویٰ بھی جھوٹا تھا، اس کی بحث بھی جھوٹی تھی، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مان کر عبادت نہیں کرتا تھا، وہ خلافت کے لالچ میں نیک بنا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلیفہ بنا دیا تو اس کی ساری عبادتیں، ساری نوکریاں سب ختم، معلوم ہوا کہ وہ لالچ میں صاحب تھا۔ شیطان کی صفت ہے یہ کہ وہ نیک ہوتا نہیں ہے، عہدے کے لالچ میں نیک بن جاتا، ورنہ اس نے اللہ کو جو پیشکش کی ہے، رشوت کی، وہ بھی عبادت ہی تھی کہ یہ سجدہ بس معاف کر دے، میں چپے چپے پر تجھے سجدہ کروں۔ آواز قدرت آئی دفع مردود، میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت۔ یہ نہ سمجھی کہ میں محتاج عبادت ہوں کہ تو سجدہ کرے گا تو میں پھر رب کہلواؤں گا، میں لائق عبادت، اور عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی، عبادت وہ ہے جو میرا مطالبہ۔ سامعین گرامی قدر، دیکھیں میں قرآن مجید کی آیت ساتھ پڑھتا جاتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی تشویش پیدا نہ۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ اس بات کرنے سے پہلے جب اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، اللہ نے پوچھا استکبرتا، تکبر کرتا، ام کنت من العالین، تو کوئی عنایت جو ہے؟ یہاں لفظ آیا ہے آلین، اور آلین عربی گرامر کے مطابق ہے علی کی جمع۔ کیا تو ان علیوں میں سے ہو گیا؟ میں آپ کو سادی مثال سے سمجھاتا ہوں، ہمارے ملتان کے علاقے میں تو یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، ہوتا ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ کسی بندے نے کسی سے کہا پانی پلاؤ، اس نے کہا میں نہیں پلاؤں گا، تو نواب صاحب کا پتر ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو گورنر لگا ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ دیکھو تو نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلاؤ، نہیں ہے تو پلاؤ۔ اللہ نے کہا ان میں سے ہے تو سجدہ نہ کر، اگر تو ان میں سے ہے تو سجدہ نہ کر، اگر ان میں سے نہیں ہے تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ چلا آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی، اور کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ فرشتوں پہ واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، ان پر نہ تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے، تو جن پر آدم کی اطاعت واجب نہیں وہ آدم کے کسی نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کر رہا ہے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر ضروری نہ تھا، انہیں کہا ہی نہیں اللہ نے کہ تم بھی آدم کو جھکو، یہ نہ تو آدم چھوٹا ہے
آدمی کی جرت ہے کہ ان سے بیعت مانگے؟ ہاں نہ گریس کو آدم کی تو جرت نہیں کہ پنج تن کے مقابلے پر آئے. آدمی کی کیا اوقات ہے؟ آدم کی اولاد کی کیا جرت ہے کہ جو آدم سے بھی پہلے ان سے بیعت مانگے؟ کیا تو ان میں سے آلین علی کی جمع کیا تو علیوں جیسا ہوگا؟ ایک حدیث ہے پیغمبر کی اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد. اور وہاں اللہ فرماتا ہے ام کنت من العالین، کیا تو علیشوں میں سے ہو گیا؟ پتہ چلا یہ خاندان فرش پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے علی ہوتے ہیں. کلنا محمد حدیث ہے، کلنا علی یہ مفہوم آیت قرآنی ہے. آیت کہہ رہی ہے سارے کے سارے علی ہیں. اس نے کہا انا کیوں نہیں جھکا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. گل ذرا پھر سمجھائے تھوڑی جی. اللہ نے فرمایا تو آدم کے سامنے کیوں نہیں جھکا؟ کیا تو ان جیسا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اس سے افضل ہوں. معلوم ہوا کہ شیطان ان کے مقابلے پر نہیں آیا، آدم کے مقابلے پر آیا. اور کیونکہ ڈھونڈا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں. آدم کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے اس کی اپیل کو کیوں رد کیا؟ کیوں نہیں مانا؟ آؤ آدم کی فضیلت پوری کائنات کے علماء سے کہو کہ ڈھونڈ کے بتاؤ کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں؟ اجر ایک کی نہیں. اللہ اسے سجدہ کروا رہا تھا جس نے خود ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا. ادھر بنا ہے اور ادھر اللہ نے کہا جھکو اس کے سامنے. عمر میں بھی چھوٹا، شیطان کے دماغ میں ایک یہ بھی بیماری تھی میں بڈھڑا ہوں، سینئر ہوں، سینیارٹی کے دورے بہت زیادہ خناس سے شیطان کے دل میں. ایک نمازوں پہ گھمنڈ، عبادت پہ ناز، عرش تک پہنچنے کی خماری. اچھا اللہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ مردود ہے. یہ چپ بیٹھے ہو، اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا نا کہ یہ خبیث ہے. کیوں میرا جان؟ اللہ کو پہلے پتا تھا نا کہ یہ پلیت ہے. اور کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں بھی فرمایا ہے عالم الغیب تو ہے ہی ہے. عالم الغیب تو اس نے خود قرآن میں کہا کہ عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر ہے اور جو تم سے چھپا ہوا ہے اس کا عالم میں ہوں. خدا نے یہ فرمایا قرآن مجید. اور دوسرے وہ جنہیں میں چن لیتا ہوں. لیکن سامعین گرامی قدر ساتھ میں خدا نے یہ بھی فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. کانا ہوتا ہے ماضی بعید کے لیے، ایک ہو ماضی پھر ہو بعید، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کانا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ایک کافر تھا. اگر مجھ سے کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ بتائیں کہ کل کفر کون ہے، تو میں کہہ دیتا شیطان. اتنی گمراہیاں پھیلاتا ہے تو کل کفر یہی شیطان. اللہ نے کہا نہیں، کل کفر نہیں ہے، صرف کافر. کل کفر وہ ہوتا ہے جو علی کے مقابلے پر آئے، کیونکہ یہ جتنا بے غیرت کیوں نہ ہو آدم کے مقابلے پر آئے.
آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، مٹی، پانی، آگ، ہوا. اس کو صرف ایک پر اعتراض ہے، خلقتنی من نار خلقتہ من طین. یہ تو مٹی کا بنا ہوا، نہ آگ پر اعتراض، نہ پانی پر اعتراض، نہ ہوا پہ اعتراض. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک اس نے آدم کو کہیں کہا ہی نہیں یہ تو پانی کا بنا ہوا، یہ تو ہوا کا بنا ہوا، یہ تو آگ کا بنا ہوا. کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا. ان 3 پر بھی تو اعتراض کر. آگ پر، پانی پر، ہوا پر. شیطان کو ان تینوں پر کوئی اعتراض نہیں. اعتراض ہے تو خالی مٹی پر. اللہ نے اس کی 6 لاکھ سال کی عبادتوں کو لعنت کا توق بنا کے گلے میں ڈال کر فخرج منہا، نکل جا میرے دربار سے، انک رجیم، تو لعنتی ہے، واللعنت الیک الی یوم الدین، رہتی دنیا تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی. اللہ نے قانون بنا دیا، جب میں تراب کے منکر کو معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کو کیسے معاف کر دوں. اور اگلی بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیے گا، خدا غفور الرحیم ہے. اس کا ایک عہدہ ہے غفار. عربی زبان میں اس وزن پر کوئی لفظ تب ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کی عادت ہو. مثلا غسال، ایک آدھ مردے کو نہلا لینے والے کو غسال نہیں کہتے، اس کا کام ہو مردے نہلاتے رہنا، اسے کہتے ہیں غسال. نجار، لکڑی کا کام کرنے والا. ایک آدھ لکڑی کی چیز کوئی بھی بنا سکتا ہے لیکن وہ نجار نہیں ہوگا جس کا پیشہ ہو. کرار، ایک آدھ جنگ ٹیک کے لڑ لینے والے کو کرار نہیں کہتے، جس کا کام ہو ہر جنگ میں ٹیک کے کھڑے رہنا، اسے کہتے ہیں کرار. اسی طرح فرار، جس کا پیشہ ہو ہر جنگ سے بھاگ جانا. اسی طرح سے ستار، جس کا کام ہو پردے ڈالتے رہنا. ستار العیوب، عیبوں میں پردے ڈال دیتا. غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کر دیتا. پہلی غلطی پر بندے کو ذلیل نہیں کرتا. یہ ایک بڑا عام سا فکرہ ہے، بندہ پکڑا جائے تو پہلا فکرہ یہ کہتے ہیں پہلی دفعہ غلطی ہوئی تھی. مولا علی کے سامنے چور پکڑا گیا، اس نے یہی کہا مولا پہلی دفعہ غلطی معاف کر. فرمایا خدا پہ جھوٹ نہ بول، وہ کسی کو اس کی پہلی غلطی پر ذلیل نہیں کرتا. مہلت دیتا ہے، بندے اسے اپنی ہوشیاری سمجھ لیتے ہیں، ڈھیل دیتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تمہارے عیبوں میں پردہ نہ ڈالے تو تم ایک دوسرے کی لاشیں بھی دفن نہ کرو. علی بادشاہ کا خطبہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جو تو اپنے گھر میں بھی سر اٹھا کے چلتا ہے یہ خدا کے ستار العیوب ہونے کا صدقہ. اگر وہ ستار العیوب نہ ہوتا تو تو اپنے گھر والوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا. انا خیر منہ، کہ میں اس سے افضل ہوں، اس سے بہتر ہوں، ان سے نہیں. خالی آدم کے مقابلے پر آیا اور لعنتی بنا کر نکال دیا گیا. تو وہ کتنے بڑے ہوں گے کہ جن کے مقابلے کی شیطان کو بھی جرات نہیں ہوئی. جھوٹا لفظی مقابلہ بھی نہیں کر سکا. تو اب اگر کائنات میں انسان کے پاس آنکھیں ہوں، کان ہو، دماغ ہو تو اللہ نے حجتیں عطا کی ہیں. آنکھ عضو بھی ہے، حجت بھی. کان عضو بھی ہے، حجت بھی. دماغ عضو بھی ہے، حجت بھی. دلیل ہے پیغمبر نے فرمایا یا علی، اللہ نے 6 فضیلتوں کو خلق کیا، 3 تجھے عطا فرمائی،
اور 3 مجھے، جو 3 میری فضیلتیں اس میں تو برابر کا شریک ہے. جو 3 فضیلتیں میری ہیں مصطفیٰ کی ہیں اس میں تو برابر کا شریک ہے، اور جو 3 فضیلتیں تیری ہیں اس میں محمد بھی شریک نہیں. امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے وہ 3 فضیلتیں ارشاد فرمائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی اور مجھے برابر کا شریک بنایا. پیغمبر نے موڑ کے کہا یا علی، اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا، ساقی کوثر تم ہو. اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا، ساقی کوثر تم ہو. اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا، بانٹنے والے تم ہو. اللہ نے مجھے علم عطا کیا، علم بردار تم ہو. اگر یہ لوگ مذہب کو سیاست نہ سمجھ لیتے اور اسے لڑائی جھگڑا نہ بناتے اور قبر کو یاد رکھتے اور موت کو یاد رکھتے تو کائنات میں کوئی بھی انسان حضور سے محبت کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو علم کی مخالفت کرے. خود میں اہل سنت بھائی درود تاج کے بڑے عامل بھی ہوتے ہیں، محب بھی ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی موجود ہے. اس کے فکرے کیا ہے؟ صاحب تاج والمعراج، آگے کیا ہے جی؟ والبراق والعلم. وہ رسول جو تاج والا ہے، وہ رسول جو معراج والا ہے، وہ رسول جو براق والا ہے، وہ رسول جو علم والا ہے. جب رسول علم والا ہے تو تمہارے گھر پہ علم کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں کچھ رنج و علم پہنچے ہیں جن کی وجہ سے علم اچھا نہیں لگتا. سامعین گرامی قدر، جنت اور جہنم کے مالک نبی تھے تو خود کیوں نہیں بانٹے؟ کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کی محبت میں منافق بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے آقا تیری محبت میں ہم گھل گھل کے روتے رہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا حضور سے کہ آپ ادھر ہو جائیں، جنت وہ بانٹے جس کے قریب منافق جا نہیں سکتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فضیلتیں کون سی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی اور آپ کو بھی عطا نہیں فرمائی؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، اللہ نے تجھے میرے جیسا سسر عطا فرمایا، ایسا کائنات میں کسی کو نصیب نہیں. ارشاد فرما اللہ نے تجھے زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی، ایسی کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائی. اللہ نے تجھے حسنین جیسے بیٹے عطا کیے، ایسے بیٹے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے. زہرا جیسی زوجہ کسی کو نصیب ہو ہی نہ سکی، کیونکہ فضیلتوں کے لحاظ سے اور نقائص کے لحاظ سے فضیلتیں بھی 3 ہیں، نقائص بھی 3 ہیں. عورت کی 3 فضیلتیں: بیٹی، بیوی، ماں. بیٹی باپ کے لیے رحمت، زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت. ہر بیٹی عام باپ کے لیے رحمت، سیدہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت. پھر بیوی محافظت الایمان، شوہر کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے، اور زہرا کے شوہر کو نبی نے فرمایا ہے کل ایمان. ہر بیوی عام شوہر کے ایمان کی محافظ، زہرا کل ایمان کے ایمان کی محافظ. اور پھر ماں، اور ماں کی فضیلت ہے کہ قدموں
کے نیچے جنت. زہرا تیری عزت کے کیا کہنے, ہر ماں کے قدموں میں عام اولاد کی جنت, بطول کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت. یہ 3 فضیلتیں اور 3 نقائص سن لیں. ہر عورت میں فطرتاً 3 نقص ہیں. ناقصۃ العبادت, ناقصۃ الشریعت, ناقصۃ العقل. عقل میں ناقص ہے, شریعت میں ناقص ہے, عبادت میں ناقص ہے. ناقصۃ العقل کیسے؟ ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی. اگر شریعت ٹھیک ہے تو میرا یہ فکرہ ٹھیک ہے. مرد ایک ہوگا, سامنے عورتیں 2, 2 عورتیں اور 1 مرد, پھر گواہی پوری ہوتی. زہرا تیری عظمت کے کیا کہنے. میدان مباہلہ میں بے نیاز کو اپنے ہونے کی گواہی کی ضرورت تھی. محمد جیسا مرد, علی جیسا شاہ مرداں, حسنین جیسے جوان, یہ 4 معصوم مرد ایک طرف کھڑے تھے, اکیلی زہرا ایک طرف. پھر کائنات میں یہ بھی ایک اصول ہے, شریعت میں عورت مرد کے آگے نہیں چل سکتی. یہ شریعت کا اصول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت آگے چلے مرد پیچھے. شیعہ سنی متفق ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر عذر شرعی کے مرد کے آگے چلے 70,000 ملائکہ لعنت کرتے. ہمارا تو معاشرہ ہی وہی ہے, لیڈیز فرسٹ. لیڈیز فرسٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے. والنساء قبلتہم, امام زمان کے ظہور کی علامت ہے, عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی. اور قبلہ وہی ہوتا ہے جو آگے ہو. اس زمانے کے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی کہ تم آگے چلو. اور شریعت کہتی ہے کہ ایک مرد بھی پیچھے اور ایک عورت بھی آگے ہو, 70,000 ملائکہ لعنت کر. خاصا پہلے زمانے میں یہ بات کرنا مشکل تھی. اس زمانے میں بڑی آسان ہے, ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے. موبائل میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے اکثر. یہ کیلکولیٹر گھر جا کے حساب لگانا, ایک مرد آگے ہو پیچھے ہو اور ایک عورت آگے ہو, ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے, 70,000 فرشتے لعنت کرتے. اب یہ گھر جا کے حساب لگانا, ایک عورت آگے ہو پورا لشکر پیچھے ہو. ایسے گلیوں بازاروں میں آپ دیکھ لیں, عورت آگے ہوتی ہے, اتنے اتنے بندے پیچھے. سامعین گرامی قدر, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پہ حاکم. حالات کسی گھر کے مختلف ہوں تو اس سے میری کوئی وہ نہیں. میں تو قرآن پڑھے جی, قرآن دے وچ ایویں ہی ہے. جڑے بندے غصہ کر کے چپ کر گئے انہوں نے اپنی مرضی ہے. بارک شریعت کہتی ہے کہ مرد عورت پر حاکم. اللہ نہیں اجازت دیتا کہ یہ پیچھے چلے. زہرا تیری عظمت کے کیا کہنے. علی اور فاطمہ برابر ہیں. شریعت قدے سے لے کے میدان مباہلہ تک فاطمہ آگے آگے تھی, علی جیسا شوہر پیچھے پیچھے تھا. رحمان صلوات پڑھ رہا تھا. کائنات میں یہ وہ بی بی ہے جو ناقصۃ العقل نہیں. پھر دوسرا نقص عورتوں کے اندر ناقصۃ العبادت. پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا, مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا. فطرت کا اصول ہے, فطرت کہتی ہے کہ بعض دنوں کے اندر خبردار میرے قرآن کو چھونا بھی نہیں. توجہ ہے یہ نہیں. اور جس بی بی کی شان عرض کر رہا ہوں, اس کی عزت اور عظمت میں کائنات قربان. بعد میں کسی کو خواہ مخواہ غصہ نہ لگے, خود اہل سنت کی کتاب کی روایت پڑھ دیتا ہوں.
حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بی بی فاطمہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگی ما اقول فی حقھا، میں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر، جس دن ظہر کے بعد حسن آیا وہ عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی تھی۔ مذہب شیعہ میں 11 دن اور بھائیوں کے 40 دن عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور اس کے ہاں ظہر کے وقت بیٹا آیا، ولادت ہوتی تو نجاست ہوتی، پیدائش ہوتی تو آلائش ہوتی، وہ اس طرح نازل ہو گیا قرآن کی طرح، کیونکہ مہینہ بھی تھا ماہ رمضان اور وقت تھا دوپہر کا۔ ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تو میرے پڑھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ماہ رمضان کا مہینہ، دوپہر کا وقت، ظہر کی نماز، اس کو کہتے ہیں زہرا کہ بیٹا دنیا میں آ جائے نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگلا ہے ناقصۃ الوراثت، وراثت کے اندر نقص ہے، بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، اور یہ شریعت کا ظلم نہیں، حقیقت ہے۔ حقیقت کئی بندے وہ ہمارے ہاں بھی فکرہ کہہ جاتے ہیں کہ بیٹی منجی دی وارث تے پتر جائیداد دا وارث۔ یہ علی کا مذہب نہیں، علی کے مذہب میں بیٹی جائیداد کی وارث ہے، سقیفائی مذہب میں بیٹی کو حق نہیں ملتا، جس کا تعلق شریفے کے ساتھ ہے وہ بے شک بیٹی کو اس کا حق نہ دے، جس کا تعلق غدیر کے ساتھ ہے جب تک بیٹی کا حق نہیں دے گا زہرا کو ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کائنات کی ہر بیٹی، یہ اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے، نے عادل کیا، 1 حصہ لیتی ہے باپ کے گھر سے اور وراثت کا 1 حصہ جا کے لے گی شوہر کے گھر سے۔